تیسرا پولیس والا باتیں کر رہا ہے چاٹ، سب کچھ سیکورٹی قدم قدم پہ سیکورٹی لگی ہو، ان تمام سیکورٹی کو توڑ دے اور زنا جیسے اس سے برا عمل پیش آ جائے، انہ کان فاحشہ، یہ بہت بری حرکت تھی کہ تو تمام سیکورٹی توڑ ڈالی تو نے، تو تجھے اسلامی اللہ کا کوئی خوف نہیں، اس لڑکی کو بھی اللہ کا خوف نہیں، کوئی عزت و حرمت کا اسے پاس و لحاظ نہیں، ایسے لوگوں کو جان سے مار دو، لگاؤ ان کو 100 کوڑے۔ اگر کنواری ہے لڑکی اور لڑکے کنوارے ہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، ان کو جان سے نہیں مارا جائے گا، اور ایسی مار بھی نہیں ماری جائے کہ مر جائیں، 100 کوڑے ہی مرنا چاہیے۔ اور اگر شادی شدہ تھے، کوئی ایک شادی شدہ تھا پھر منہ کالا کر لیا تو پھر جان سے مار دیا جائے گا۔ وجہ بہت آسان سی ہے کہ لڑکے کی عمر ہو گئی، لڑکی کی عمر ہو گئی شادی کی، شادی نہیں کر رہے، گھر والے ذمہ دار ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو مطلب یہ نہیں 100 کوڑے مار کر ختم، مسئلہ کیس فائل بند کر دی گئی، ماں باپ کو بلایا جائے گا، ان کے اوپر بھی دفعہ بٹھا لی جائے گی، سزا ان کو بھی ملے گی کہ تم یہ تعزیری سزائیں ملے گی ان کو کہ عمر ہونے کے باوجود تم نے شادی کیوں نہیں کی، تم کیا چاہتے ہو ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ معاشرے میں بد چلنی پھیل جائے، تم کیا چاہتے ہو معاشرے کے اندر بدعملی پھیل جائے، یہ فحاشی اور عریانیت معاشرے میں پنپنے لگے، کیوں شادی نہیں کری تم نے؟ کہ آج نوبت یہاں تک آ گئی لڑکی لڑکے کو مکالا کرنا پڑ رہا ہے، تمہیں جوتے پڑیں گے ماں باپ کو بھی، اور لڑکے سے پڑیں گے بھائی تمہیں کنٹرول نہیں، شادی کی بات کرو، شادی کر لو نا، اب شادی کر لو، نہیں کیا مجبوری تھی؟ اگر شادی کی نوبت نہیں ہے، شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے، منکم الباء فلیتزوج، حضور نے فرمایا یا معاشر شباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، شادی میں سے جس کی طاقت ہو وہ شادی کر لے، اور شادی نہ کر سکے کیونکہ شادی کرنے سے آدمی کی شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی نظروں کی حفاظت، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، نکاح کا تو بنیادی مقصد بتایا وہ یہ بتایا کہ نظریں پاک ہو جاتی ہیں، نظروں کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے نکاح کے ذریعے سے۔ اب نکاح نہیں کیا، ایسے منہ کالا کر لیا تو 100 کوڑے پڑنا ہے، اور اگر نکاح کی طاقت تھی، کوئی مجبوریاں ہیں کہ نکاح نہیں کر رہے تو حضور نے فرمایا کہ روزہ رکھو، روزے سے اپنے خواہشات پر کنٹرول کرو، تو یہ 2 چیزیں ہیں، 2 علاج ہے۔ اب اگر شادی شدہ نے منہ کالا کر لیا، تمام سیکورٹی کو توڑ کر، تمام بندشیں توڑ کر، آدمی کا حال یہ کہ اپنی بیوی کے ہوتے دوسری بیوی کے پاس جا رہا ہے، دوسری عورت کے پاس جا رہا ہے، تو اس کی خباثت ہے۔ عورت کا حال یہ کہ اس کا مرد آلریڈی ہے، اس کے باوجود اس کا دل کہیں اور آ رہا ہے، اس کی ضروریات پوری کروانے کہیں ہو جا رہا ہے، تو اس کی خباثت ہے۔ یہ دونوں معاشرے کو اتنی زبردست تباہی کے دانے پر کھڑے کر رہے ہیں کہ ایسے اگر ان کو چھوٹ دے دی جائے تو یہ آوارہ سانڈ بن کر پورے معاشرے کو خراب کر دیں گے، اس لیے ان کو چھوڑو مت، اتنی تمہاری سختی، تمہاری خواہشات پوری کرنے کے لیے تمہاری شادی کرا دی گئی نا، اب ایک سے مسئلہ نہیں ہوا تو دوسری کر لے بھائی، تیسری کر لے، چوتھی کر لے، چوتھی کر لے، اس سے زیادہ طاقت بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ انسان کو طاقت ہے ہی نہیں، اگر ہوتی تو اللہ کہتا 5 بھی کر لے، لیکن نہیں کر سکتا کیوں؟ طاقت نہیں انسان کی ہے، یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ تو اب چوتھی بھی کر لے، چاروں شادی کرنے بعد تو ایسا نہیں تو شادی، اب تو واقعی تو خبیث ہے، تو شیطان ہے، تو انسانیت سے نکل چکا ہے، تو روزہ رکھ، پھر کنٹرول کر کہ 4 بیویاں ہوتے ہوئے بھی تجھے کہیں اور منہ مارنے جا رہا ہے، کہ شادی تو اگر تجھے خواہشات ہو رہی ہے شادی کر لے، جائز طریقہ اپنا لے، نہیں تو منہ ہی کالا کرنا تھا تو منہ کالا کر، تیری گردن ہی کاٹ دی جائے گی، منہ کاٹ دیا جائے گا، پھر پتھروں سے مار مار کر اسے شخص کو ہلاک کر دیا جائے گا، زمین میں گاڑ دیں گے اسے، آدھا دھڑ گاڑ دیں گے کہ بھاگ نہ پائے، اور پورا مجمع لگائیں گے، پورا مجمع لگائیں گے، اور اس کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا ایمان والوں سے کہ سب کو پہنچنا ہے، سب کو پہنچنا ہے، اور سب کو مارنا بھی سے، گولی نہیں ماری جائے گی اس کو کہ گولی مار کے کھیل ختم کر دیا گیا، نہ،
بیچوں بیچ میدان میں سے زمین میں آدھا گاڑ دیا جائے گا، اور ہر ایمان والے سے کہا جائے گا پتھر مارو، پتھر مارنا شروع کرو، اسے پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا، مرد ہو یا عورت، کہ لا ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ، تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی نرمی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ ان کو سزا دیتے وقت اگر تمہارے دل میں نرمی کے جذبہ، ارے بیچارے کیسے مارے جا رہے یار بیچارے، اب بیچارہ وہ نہیں بچا، تمہارا ایمان چلا گیا، تمہارے دل میں مجرموں کے تعلق سے ہمدردی کیسے پیدا ہو گئی؟ اگر اسلام نے کوئی بندشیں لگائی نہ ہوتی، کوئی سیکیورٹی لگائی نہ ہوتی، تو مجبور تھے یہ، تو مجبور تھے یہ کہ ان کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، تو مجبوری تھی، یہاں تو دونوں راضی تھے، اب پوری سرحدیں پوری حدیں توڑ کر یہ لوگ کام آئے، اس لیے اگر ان کو چھوڑ دیا گیا تو پورے معاشرے کو خراب کر دیں گے، اس لیے ایسی کوئی غلطی آئندہ نہ کرے، ان کو کھلے عام سزا دو، کہ آدمی اور عورت اس حد کو توڑنے سے پہلے 10 بار سوچیں، اور 10 بار سوچنے کے بعد پھر 11 بار سوچنا شروع کرتے ہیں کہ یار پھر سوچ لو کیا ہوگا، صرف جان نہیں جائے گی، ذلیل بھی ہوگے، رسوا بھی ہوگے، پورے خاندان کا تمہارا نام بھی ہوگا، تمہاری نسب بھی معلوم پڑ جائے گا کہ اس کا آدمی کون ہے، یہ ہاں یہ فلانا ہے، یہ فلانے کا باپ ہے، یہ جو مارا گیا اسی کا باپ ہے، نہیں ہے ایسے گھر میں رشتہ آ رہے بھیا، ایسے گھر میں فلانا مارا گیا تو اس کی بہن نہیں ہے، 10 بار سوچے گا کہ اس سے خاندان پہ کیا دبا لگے گا، کہ وہ چھپا نہیں سکتا اس چیز کو، کہ بھائی کونے میں جا کے گولی مار دی، دفن کر دیا، کھلے عام میں پوری محفل مجلس کے اندر، اور آج کے زمانے میں لائیو ٹیلی کاسٹ تک کیا جائے گا اس کا، تاکہ سب لوگ دیکھ لے کہ جو کوئی بھی زنا کے قریب گیا اور زنا کر دیا جا کے اس نے، اگر شادی شدہ ہے، مرد ہو یا عورت، جان سے گولی نہیں ماریں گے، اس طرح ماریں گے، اور ان کے اوپر کوئی ہمدردی نہیں کر سکتا، اور اگر شاید کنوارے تھے تو دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو یہ اسلام میں عورت کی زنا کے تعلق سے پوری سیکورٹی لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تب یہ سزا دی تھی، یہ ایسے نہیں کہ اٹھائے سزا دے دی 100 کوڑے مارو، گردن کاٹ دو، سنسار کر دو، اللہ تعالیٰ نے پہلے سیکورٹی لگائی، اس سیکورٹی کو توڑنے کے بعد اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، کہ یہ تو اتنا بڑا والا ظالم ہے یہ، کہ تمام سیکورٹی توڑ دی اس نے، مارا جا رہا ہے، پاگل ہوا جا رہا ہے، دیوانہ ہوا جا رہا ہے، مارو ایسے پاگل دیوانے کو، تو کنوارا ہے شادی کر لے، بھائی نہیں کر پا رہا تو گھر والوں سے بول، یہاں تک نوبت کیسے آ گئی؟ یہاں تک اگر نوبت آنے کے جو لوگ بھی ذمہ دار ہوں گے سب کے سب سزا کی گرفتار ہوں گے، کہ ماں باپ شادی نہیں کر رہے، کیوں؟ خواہشات پوری کرنی، سپنے پورے کرنا ہے، کچھ بننا ہے، بن گئے، کوئی وقت سے پہلے ماں بن جاتا ہے، کوئی وقت سے پہلے باپ بن رہے، کچھ بننے کے چکر میں شادی نہیں ہو رہی، پہلے کچھ بن تو جائیں، آج کل ایک عام جواب ہو گیا ہے، اسی چیز نے کچھ بننے کے چکر میں مغرب کے اندر، مغربی معاشرے کے اندر، امریکہ یورپ کے اندر لوگ، عورتیں ناجائز بچوں کی ماں بن رہی ہیں، اور لوگ ناجائز بچوں کے باپ بن رہے ہیں، کچھ بننے کے چکر میں، شادی نہیں ہو رہی وہاں پہ، انہیں خواہشات پوری کرنا ہے، پوری ہو گئی، ختم ہو رہا، اس لیے وہاں پر اب کوئی اسلامی کوئی ایک معاشرہ نہیں ہے، کوئی فیملی نہیں ہے، وہاں کے لوگ اب خود پریشان ہو چکے ہیں، وہاں کی عورتیں خود پریشان ہو چکی سسٹم سے، وہاں کے لوگ خود پریشان ہو چکے ہیں کہ ہم اس سوچ سے نکلیں کیسے، اس سسٹم سے کیسے نکلے، کیونکہ جو باپ تھے ناجائز باپ تھے، ماں تھی ناجائز ماں تھی، اب بڑھاپے میں اس کو پالے کون؟ اٹھا کے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا جا کے، وہاں ہم سڑ رہے مر رہے، کوئی پرسان حال نہیں، بیٹا حرام کی اولاد ہے، پل گیا، مل گئی اتفاق سے، اب کبھی کوئی سختی کی نہیں گئی، کبھی کسی نے ٹوکا ہے نہیں، پوری فوج بن رہی ہے، پورا معاشرہ وجود میں آ رہا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ دجال جب آئے گا اس کی جو فوج ہوگی وہ حرامیوں کی ہوگی، فوج حرامی اولادیں پوری ہوں گی، پوری حرام کی اولادیں ہوں گی جو دجال کی فوج میں شامل ہو جائیں گے، اس کی باقاعدہ فوج تنظیم چلتی ہے بلیک واٹر کی، انہوں نے امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر جہاں ناجائز بچے ہوتے اب ان کو منع کر دیا گیا ہے، اور لڑکیوں کو، عورتوں کو، اگر آپ کی کوئی اولاد بچہ ٹھہر جاتا ہے آپ کے غلط اس طرح سے، تو آپ اس کو ماریے مت، ایبورشن مت کرائیے، آپ ڈیلیوری کروائیے، ہم اس بچے کو اڈاپٹ کر لیں گے، اب آپ اسے بھول جائیے، ہم اسے پالیں گے،
ان حرامی بچوں کو پالا جاتا ہے، ان کی پرورش ہوتی ہے، ان کے خرچ حکومت اٹھاتی ہے، اور ان کو ایک تیاری کی جا رہی ہے کہ کل جب دجال آئے تو یہ پوری فوج ان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ امریکہ کی بہت بڑی فوج ایسی ہے جن کے ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں ہے، ان پہ کوئی رونے والا نہیں ہوتا، کوئی ان پر افسوس کرنے والا، مر گئے تو ٹھیک ہے، بلیک واٹر نامی پوری فوج وجود میں دے دی گئی، کہیں مرنا ہوا بھیجنا ہوا ان کو بھیج دو، مر گئے تو پوچھنے والا نہیں، کوئی رونے والا نہیں، مر گئے تو وہ مر گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امریکہ زیادہ تر تھیوری یہی ہوتی ہے کہ بلیک واٹر کو بھیج دیا، اوکے، وہ بہترین ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں، ان کے یہاں پہ نہ فحاشی کوئی چیز برائی ہے، نہ ننگا پر کوئی برائی ہے، نہ گالی گلوچ کی کوئی بدتمیزی نہیں ہے۔ وہاں لڑکیاں ہیں تو وہ خواہشات پوری کروانے کے لیے، ان کے مرد ہیں وہ بھی مرد پوری خواہشات پوری کرنے کے لیے، مرد اور زن کا ملاپ ہو رہا، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو لیے، کوئی نہ ان کی نہ وہ ان کا کوئی باپ ہے، نہ کوئی خاندان ہے، نہ کچھ ہے۔ اور تو ناجائز لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، ناجائز لڑکے بھی ہیں، پوری فوج بنا رکھی ہے۔ اور اس معاشرے سے اب امریکہ خود پریشان ہو چکا ہے کہ ہم کہاں جائیں، ہمیں کوئی ہمارے بچے نہیں پوچھتے، بچے تمہارے ہوں تب جائز ہوں تب پوچھیں نا۔ تو اس سوسائٹی کو، جس سے امریکی سوسائٹی، مغربی سوسائٹی جس سے پریشان ہو چکی ہو، ہم اسے ایک مہذب طریقے سے سمجھ رہے کہ یار یہ چیز ہمیں مل جائے۔ جس پردے سے ہم پریشان ہو رہے نا، ہماری عورتیں جس پردے کو لے کر پریشان ہے کہ یار بوجھ ہے، اس پردے کو مغرب کی عورت اپنانا چاہ رہی ہے کہ کسی طرح سے ہمیں یہ پردہ مل جائے۔ مغربی معاشرے کے اندر اسلام کے پھیلنے کی بہت بڑی وجہ پردہ ہے۔ جو مسلمان عورتیں جو وہاں ایمان لاتی ہیں وہ نماز روزے سے متاثر نہیں ہوتی، یہ تو دھارمک چیز ہے۔ ہمارا اپنا سیکورٹی کیا مسئلہ ہے، پردے کا حکم دیتا ہے، پوری پردے کی جو ڈیٹیل پڑھتی ہیں سورہ نور کے اندر جو تفصیل جو دی ہے، اس چیز کو پڑھ کر اتنی متاثر ہوتی ہے کہ ہم تو ملکہ تھے، ہمیں لوگوں نے اپنی پیر کی جوتی بنا رکھا ہے۔ اسلام میں تو ہم ملکہ بنا دیا گیا ہے کہ ہمیں تو کچھ کرنے نہیں ہے، بیٹا میری خدمت کرے گا، کیوں، میرے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کیا بات ہے، میرے بیٹے کی جنت میرے قدموں کے نیچے، میں وہ ماں ہوں کہ اگر کسی نے مجھے اولڈ ایج میں ڈال دیا تو وہ جہنم میں جائے گا، اس کی دنیا تباہ برباد ہو جائے گی۔ نہیں، میں تو ماں ہوں، میں تو ایسی ماں بننا چاہتی ہوں، میں ایسی بیٹی ہوں کہ جس کے لیے اسے کچھ بھی نہیں کرنا، سارے بنقر سے باپ اٹھائے گا، ایسی بیٹی ہوں۔ ایسی بہن ہوں کہ اسے بھائی اسے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا، اسے بے